بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ نے اپنا لیسن نمبر 11 ڈسکس کرنا ہے. پچھلے 2 چیپٹرز میں ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں کہ کمیونیکیشن بیریئرز کیا ہوتے ہیں. آج کے ہم لوگوں نے لیسن میں پڑھنے ہیں کہ آپ لوگ کمیونیکیشن بیریئرز کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, اپنی کمیونیکیشن کے بیریئرز کو ختم کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کمیونیکیشن بیریئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بیریئرز ہیں کون کون سے. پھر آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ان بیریئرز کا آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے اوپر کون کون سے کس طرح سے نیگیٹو امپیکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ کلاسیفائی کریں بیریئرز کو تو 3 طرح کے بیریئرز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سینڈر میسج, اس کے بعد فزیکل یعنی کہ فزیکل بیریئرز ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں لسنر ریسیور بیریئرز. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ لوگ افیکٹولی آپ لوگ جو ہے نا ایکسچینج نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگس کا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کوئی بیریئر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ موجود ہے. جب بھی آپ لوگوں کی بیریئر ہوتا ہے نا آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے ایکسچینج میں, تو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن خراب ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. 3 بیریئرز ہوتے ہیں اس ریلیشن شپ کی بنیاد پہ, اور اس کے مطابق ہی آپ لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, آپ لوگ پھر جو ہے نا ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فگر میں بتایا ہوا ہے کہ وہ 3 بیریئرز کون کون سے ہوتے ہیں. 3 بیریئرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. ایک تو آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ سینڈر کی وجہ سے کوئی بیریئر ہو رہا ہے, ایک ہوتا ہے فزیکل بیریئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فزیکل بیریئرز اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پہچاننا بھی, پتہ لگانا بھی بہت آسان ہوتا ہے, پھر ان لوگوں کو ریڈیوس کرنا بھی نا بہت آسان ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں سینڈر بیریئرز. سینڈر بیریئرز نا فزیکل بیریئر سے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنا, اور ان کو ریڈیوس کرنا بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک آسان ہوتا ہے, لیکن تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جو لسنر بیریئرز ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنا, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا. تو آج ہم لوگ اس کو پڑھیں گے کیسے کیسے آپ لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ کیا کیا بیریئرز ہیں. جب آپ لوگ کسی کمیونیکیشن کے بریک ڈاؤن کی جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ کوئی بھی نہیں لیتا, کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ یہ کمیونیکیشن اگر ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. جو سینڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن کے پرابلمس ہوئے نا یہ لسنر یعنی کہ ریسیور کی وجہ سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کبھی بھی کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. جو ریسیور ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ جی سینڈر کی وجہ سے یہ مسئلے ہوئے تھے, میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو لسنر بیریئرز ہوں یہ چاہے جو سینڈر بیریئرز ہوں, وہ مانتا نہیں بھی ہے تب بھی یہ سینڈر کی زیادہ تر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے, کیونکہ مین مقصد کمیونیکیٹ کرنے کا کس کا ہے, سینڈر کا ہے. تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی سینڈر کی ہوتی ہے کہ تینوں قسم کے بیریئرز کو ریڈیوس کرنے کی سینڈر ہی زیادہ کوشش کرے. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ لسنر بیریئرز کون کون سے ہوتے ہیں, یعنی کہ جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگوں کے کون کون سے بیریئرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ سن رہا ہے, جو لسنر ہے, اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہوتے ہیں وہ والے بیریئرز. جو مائنڈ سیٹ جس طرح کا مائنڈ سیٹ لسنرز کا ہوتا ہے نا اس میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے اٹینٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی باتوں کی طرف اٹینشن نہیں دے رہا, یا ڈے ڈریمنگ یعنی کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے والا کوئی چکر ہوتا ہے نا, یعنی کہ بیٹھا کہیں ہے اور وہ سوچ کہیں اور رہا ہے. یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے لسنرز کے ساتھ. جو لسنر ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو میسج اور جو سینڈر ہوتا ہے نا ان دونوں کی طرف ریزسٹنس ہمیشہ شو کرتے ہیں, کہ ان کو دونوں کو ہی نا ایکسیپٹ اتنی جلدی سے نہیں کرتے. جو لسنر جو ریزسٹنس کرتے ہیں وہ مختلف قسم کے ریزسٹنس مختلف چیزوں کے تھرو کرتے ہیں. ان ایزی کمیونیکیشن یعنی کہ وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ ٹھیک طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یا آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے خلاف جا کے جو ہے نا وہ بات کریں گے. لسنر بیریئرز کون کون سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لسنر بات پوری ہونے سے پہلے خود ہی نتائج اخذ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جمپ کرتا ہے کنکلوژنز کی طرف. دوسرا ایک بیریئر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لسنر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں کہا جا رہا ہے, کیا سننا, کیا بتایا جا رہا ہے تو میں نے کیا سننا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا سننا ہے, یعنی کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں تو یہ اگلا بندہ بھی یہ بات بولے. اگر وہ اس کے انٹرسٹ کے مطابق بات نہیں نہ کرے گا تو اس کا وہ دھیان بھٹکا کے کہیں اور لے جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنے پہلے سے جو اس کے مائنڈ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا جسٹ انہی کی بیس پہ وہ بات سننا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس کے پہلے کے آئیڈیاز کے ساتھ ایگری کر رہے ہوتے ہیں. لسنرز ہمیشہ اس میسج کو ریجیکٹ کر دیتا ہے جو اس کے بلیفز, جو اس کے عقیدوں اور اس کے مفروضوں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. لسنرز کے بہت سارے ایموشنل پرابلمس بھی ہوتے ہیں جو اس کے مائنڈس میں چل رہے ہوتے ہیں پہلے سے, جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کی بات نہیں سنتا. لسنرز کی وجہ ایک یہ بھی مین جو ہے نا بیریئر ہوتا ہے کہ جو لسنر ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تو وہ آپ سے کوشچن نہیں کرتا اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے, وہ اپنے آئیڈیاز کے تھرو اس بات کو خود ہی فل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو یہ بیریئرز ہوتے ہیں. لسنر بیریئرز جو آپ لوگوں کی جہاں پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے نا یہ تب ہی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جب پہلی دفعہ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کمیونیکیشن کا جو سارا آپ لوگوں کا ایکسچینج پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے نا
اس وقت سے ہی جو ہے نا لسنر بیریئر سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایسی جو سچویشنز ہوتی ہیں جیسے ڈسپلنری، یعنی کہ آپ لوگ جب ریویوز ہو رہے ہوتے ہیں یا ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ آپ کسی کے ریویوز اکٹھے کر رہے ہیں یا کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں اس کے لیے اگر آپ لوگ پوری جو ہے نا وہ ریویو لے رہے ہیں، تو جو ریسیور ہوتا ہے وہ ہمیشہ فیل کرتا ہے کہ جب بات ابھی نہیں ہو رہی، شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، تب شروع میں ہی وہ ریزسٹنس فیل کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ جب آپ لوگ ان سے کوئی انکوائری کر رہے ہوتے ہیں نا، تب تو بالکل اس کو بالکل بھی جو ہے نا وہ ہیمپر کر دیتا ہے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو. تو جو لسنر بیریئرز ہوتے ہیں، یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تبھی اچھے طریقے سے آپ لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جب وہ لسنر خود مان لے کہ ہاں یہ رکاوٹیں جو کمیونیکیشن میں تھیں وہ اس کی طرف سے تھیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود سینٹر کی بھی بہت ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھے، ٹھیک ہے. سینٹر کی یہ رسپانسبلٹی سینٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے پہچانے، ان سارے جو ہے نا جو ہیمپر کر رہی ہیں چیزیں، مطلب سارے جو لسنر بیریئرز ہیں ان کو وہ پہلے ریکگنائز کرے اور پھر ان بیریئرز کو ختم کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ کبھی بھی جو لسنر ہے نا وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یہ میری طرف سے تھا، ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ سینڈر کو چاہیے کہ وہ ریسیور کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ جو سارا جو بیریئر ہے نا اس کو نیوٹرلائز کر سکے. کچھ ایسے ریزنس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ ریسسٹنس جو ہوتا ہے نا بیریئر کم نہیں ہوتا. کیوں کون سے ریزن ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے نا اس کو بھی یہ نہیں پتا چل سکتا، وہ بھی ڈسکور نہیں کر پاتا کہ لسنر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے لسنر کی ریسسٹنس کے بارے میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کروں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینڈر جو ہوتا ہے وہ ریسیور کو پسند نہیں کرتا ہوتا، تو جس کی وجہ سے اگر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نا اس کی ہیلپ نہیں کرتا. لسنر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریسسٹنس فیل کرتے ہیں کیونکہ، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لسنر کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیوں ریسسٹنس جو ہے نا میں کیوں ریسسٹ کر رہا ہوں ان ساری چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ میٹر نہیں ہوتا کہ لسنر ریسسٹنس کی وجوہات کیا ہیں یا ہم لوگ کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ضروری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ کمٹمنٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس ریسسٹنس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں، اس کے ریسسٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آگے ہوتے ہیں سینڈر میسج بیریئرز. یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں نا یہ جنرلی ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کا کنٹینٹ کیا ہے، یعنی کیونکہ جو بولنے والا ہوتا ہے نا یہ اس کی طرف سے بیریئرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سٹائل کیا ہے آپ لوگوں کی بات کرنے کا، اور دوسرے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس میں کنٹینٹ کیا ہے، مواد کیا ہے، میٹیریل کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے. یہ ساری دونوں چیزیں سینٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. تو سینٹر کے یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں؟ کبھی کبھار یہ ایک بیریئر ہوتا ہے کہ سینڈر اچھے طریقے سے پریپریشن نہیں کرتا کہ اگلا جو لسنر ہے وہ کون کون سے رسپانس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا. دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے نا وہ خود سے یہ فرض کر لیتا ہے کہ جو لسنر ہے اس کا نالج اپنا اچھا نالج ہے اور وہ میرے میسج کو سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر اگلا بندہ جو ہے نا اتنا زیادہ اس کے پاس نالج نہیں ہوتا، وہ نہیں سمجھ سکتا، تو سینڈر نے غلط اندازہ لگایا تو وہ سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینڈر ایسی مثالیں اور ایسے ورڈز یوز کرتا ہے جو لسنر کے لیے بالکل بھی انفیملیئر ہوتے ہیں، وہ بالکل جانتا ہی نہیں ہوتا ان ایگزامپلس اور ورڈز کو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سینڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی بات ہمیشہ جاری رکھتا ہے، چاہے لسنر کی اگر اٹینشن ادھر ادھر بھٹک گئی، چاہے نوائز کی وجہ سے ہے یا کبھی سردی زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، یا کوئی خطرناک چیزیں ہو گئی آپ لوگوں کے ماحول میں، یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے اگر اس کی اٹینشن ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے، تو تب سینڈر جو ہے نا اپنی بات جاری رکھے گا. تو یہ بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے. سینڈر جو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایسے میسیجز کرے کہ ایسے اپنی بات کرے کہ جو اگلے بندہ جو ہے نا اس کی بالکل سوچ کے خلاف وہ چیز نہ جائے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ میسج بالکل بھی نہ کہے، ایسا میسج کہے جو اگلے بندے کے آئیڈیاز کے ساتھ بھی تھوڑا ملتا جلتا ہو اور آپ لوگ اپنی بات بھی کہہ دیں. 500 کامنلی یوز ورڈز ہوتے ہیں ہمارے انگلش لینگویج کے، 14,070 جو ہے نا ڈکشنری کے میننگز ہیں ان 500 لفظوں کے، ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے مائنڈز میں. اگر آپ لوگ بہت زیادہ ورڈ یوز کریں گے نا اپنے میسج کو کنوے کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لسنر ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے گا کہ اس فلان لفظ کا ریئل میننگ تھا کیا. تو بہت زیادہ آپ لوگوں نے ورڈز یوز نہیں کرنے. ایک سے زیادہ ایشو آپ لوگوں نے سنگل میسج میں نہیں ڈالنا جس کی وجہ سے لسنر جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے ایسی السٹریشنز، ایسی ایگزامپلز، ایسی مثالیں آپ لوگوں نے نہیں دینی جو آپ لوگوں کے لسنر کا جو کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو، یعنی کہ اپروپریٹ مثالیں دیں، ٹھیک ہے. سینڈر کو یہ بھی پتا ہونی چاہیے کہ بیٹ اراؤنڈ دا بش، یہ بھی نہیں کرنا. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ سینڈر جو ہے نا وہ ایک چیز کے گرد گھومتا رہے اور جو مین پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو وہ کمیونیکیٹ ہی نہ کر پائے. یہ بھی سینڈرز کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے.
سینڈر میسج بیریئرز جو ہوتے ہیں نا یہ تبھی اسٹارٹ ہونے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں کی جب آپ لوگ جو ہے نا ایکسچینج کرنا جب آپ لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جب ڈیولپ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی یہ بیریئر اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے پورے ایکسچینج کے تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں، چاہے آپ لوگ ریٹن فارم میں اگر آپ لوگوں نے بات کی ہے، اسپوکن فارم میں بات کیا ہے، یا چاہے آپ لوگوں نے دونوں کی فارم میں بات کیا ہے۔ جو ٹائٹل ہوتا ہے نا سینڈر میسج، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سینڈر کا جو میسج ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے، یعنی کہ سینڈر کو چاہیے کہ وہ ساری رسپانسبلٹی جو بھی ہوتی ہے نا اس بیریئر کو کم کرے، اس بیریئر کو کم کرنے کی رسپانسبلٹی سینڈر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سارے جو ہوتا ہے نا ڈیل کرے اس طریقے کے اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ایسے بیریئرز کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو نہیں آ رہا ہوتا، وہ ڈیل نہیں آپ کر پا رہے ہوتے۔ تو کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سینڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بیریئر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے نا وہ سپروائزری پوزیشن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اگلے ریسیور سے جو ہے نا خود کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی اگر کوئی بیریئرز ہیں تو وہ ریسیور اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیریئر ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو کم کیسے کروں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیریئر ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بیریئر کو کم کرنے میں نا ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے چھوڑو، کیا کام کرنا ہے، بات جاری رکھو۔ جو بات جو سن رہے ہوتے ہیں نا کبھی کبھار ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بیریئر ہے، یا جو ریسیور ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میسج جو بالکل کلیئر نہیں تھا یا جو بھی پریزنٹیشن یا جو میتھڈ تھا، جو پریزنٹیشن کا جو سٹائل تھا اس کی وجہ سے بیریئر ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیریئر ہے لیکن وہ اس کو مینشن کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سینڈر کے سامنے بولتا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے۔ یہ سینڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری حالات کو، ایسی سچویشن کو وہ سمجھے، سینڈر کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسے بیریئرز کو کام کرنے کی کوشش کرے، لسنر کے ساتھ وہ بات چیت کرے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو رسپونڈ کر سکے۔ جو سینڈر میسج بیریئرز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کامن بیریئرز ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر کمیونیکیشن فیلیئرز جو ہے نا، زیادہ فیلیئرز انہی دو بیریئر سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ دوسرے دو لسنر اور فزیکل بیریئر کو اگر ہم لوگ کمبائن بھی کر دیں تو بھی ان دونوں سے زیادہ سینڈر والے بیریئرز ہوتے ہیں، یا لوگ MCQs میں بھی وہ بات پوچھتے ہیں۔ آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں فزیکل بیریئرز میں۔ یہ بیریئرز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں، جو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں کمیونیکیشن کو۔ ایسے بیریئرز کا تعلق نہ تو سینڈر سے ہوتا ہے اور نہ ہی ریسیور سے ہوتا ہے، یہ بیریئرز بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ ان بیریئرز کا الزام نہ سینڈر پہ دے سکتے ہیں نہ ہی آپ لوگ ریسیور پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کامن ایگزامپلس ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار شور اتنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ماحول میں کہ جو ہے نا سننا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار جو سننے والا ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ یا تو اس کو اونچا سنا، یا وہ بہرا ہوتا ہے یا اس کو اونچا سنائی دیتا ہے تو وہ نہیں سن سکتا آپ کی بات۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو انوائرمنٹ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نا اتنا زیادہ کولڈ اور ہاٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمیونیکیشن کبھی کبھار ایسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ کسی چیز کا خطرہ ہوتا ہے، یا بہت ساری آپ کے ارد گرد جو ہے ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو آپ لوگوں کی اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، تو یہ والی ایگزامپلس ہوتی ہیں آپ لوگوں کے فزیکل بیریئر کی۔ جو فزیکل یا جو انوائرمنٹل بیریئرز ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ایکسچینج جب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نا کمیونیکیشن، یہ تب شروع ہوتے ہیں۔ جو باقی جو بیریئرز تھے نا دو، وہ آپ لوگ کی کمیونیکیشن سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ تب سٹارٹ ہوتے ہیں جب آپ لوگ کمیونیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہوتے ہیں، آپ لوگ کسی کے اوپر نہ مطلب یہ آپ لوگوں کو خوف نہیں ہوتا کہ اس کا الزام سینڈر کے اوپر جائے گا یا ریسیور کے اوپر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سمپل میٹر ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور آسانی سے آپ لوگ اوور کم بھی اس کو کر لیتے ہیں۔ فزیکل بیریئرز ہوتے تو نیوٹرل ہے، یعنی کہ رسپانسبلٹی آپ لوگ نہیں ڈال سکتے کہ یہ لسنر کی طرف سے تھا یا سینڈر کی طرف سے تھا، لیکن پھر بھی یہ جو لسنرز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو سننے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے بیریئرز کو جو ہے نا وہ کم کریں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کھڑا ہو کے مائک پہ بات کر رہے ہیں نا تو مائک میں سے وہ شور کی آواز آتی ہے نا، تو جو سننے والے ہوتے ہیں وہی اٹھ کے اس مسئلے کو سالو کرتے ہیں، سینڈر خود نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ سینڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کرے اور اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرے، لیکن سینڈر جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو لسنرز ہوتے ہیں نا وہ اٹھ کے یہ کام کر دیتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے بیریئرز بھی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ نا کمیونیکیٹ ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے، یعنی کہ آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے سے ٹوٹلی روک دیتے ہیں۔ تو ایسے قسم کی بیریئرز کی جو ہے نا یہاں پہ پوری لسٹ ہے، وہ کون سے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے
کہ آپ بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ سننے والے کی آنکھوں میں نا میرا جو اسٹیٹس ہے، میری جو عزت ہے نا وہ کم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے بھی آپ لوگ پھر بات نہیں کرتے. یا آپ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری اندر جتنی بھی میری کمزوریاں ہیں، یہ جو میرے فیلنگس ہیں نا وہ ایکسپوز ہو جائیں گی. یا یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اپنی بات سے کہیں اگلے بندے کو ہرٹ نہ کر دوں. یا آپ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مجھے الزام دے گا، مجھے ریجیکٹ کر دے گا یا میری بے عزتی کرے گا. یا یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں ملے گا. یا آپ لوگوں کی جو ہے نا آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میری اور اگلے بندے کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ کنفلکٹ ہے، بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. یہ بھی اس چیز کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ خوف ہوتا ہے بات کرتے ہوئے. آپ لوگوں کو یہ بھی جو ہے نا وہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں خود کہیں میرے بارے میں اگلے بندے کو کچھ زیادہ ہی پتہ نہ چل جائے. یا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے جو اندر کا انسان ہے نا کہیں وہ اگلے بندے کے سامنے اپیئر نہ ہو جائے. یا کبھی آپ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اگلا بندہ مجھے اسٹوپڈ نہ سمجھے، یا یہ کہ اگلا بندہ مجھے سیریس نہیں لے گا. یا جو ہے نا اگر میں کسی جگہ پہ پھنس جاؤں کمیونیکیشن میں تو اگلا بندہ میری ہیلپ نہیں کرے گا. یا آپ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو یہ جو اچھی سچویشن ابھی چل رہی ہے یہ بالکل خراب ہو جائے گی. تو یہ جو سارے آپ لوگوں کے جو خوف ہوتے ہیں نا، ان خوف کی وجہ سے آپ لوگ کمیونیکیٹ کرنے سے رک جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور باقی یہ جو فزیکل بیریئرز ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کے سینڈر میسج بیریئر اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لسنر بیریئرز، یہ 3 طرح کے جو بیریئرز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں آتے ہیں اور یہ ایسے نہیں آتے کہ وہ آپ لوگوں کو کیا دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو اس پہ نوٹ لکھیں. نہیں، وہ ایسے کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ آپ لوگوں کو سینیریو دے دیتے ہیں کہ احسن از ٹاکنگ ایٹ دا پبلک پلیس، ٹھیک ہے، اینڈ his style of presentation was not good and so people don't understand his presentation. مطلب اس طرح کا وہ سینیریو آپ لوگوں کو دے دیں گے. وہ آپ لوگوں کو پھر کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ کس قسم کا بیریئر ہے، مطلب ریسیور کی طرف سے بیریئر ہے یا سینڈر کی طرف سے بیریئر ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ اس احسن کی کس وجہ سے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس کا سٹائل پریزنٹیشن کا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ سینڈر کی طرف سے بیریئر ہے. پھر وہ آپ لوگوں کو کوسچن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون سا بیریئر ہے اور اس بیریئر کے آپ لوگ بتائیں کہ اس بیریئر کو آپ لوگ کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ جو سارے پوائنٹس پڑھے ہیں نا وہ پھر آپ لوگوں نے اس میں پوائنٹس لکھ دینے ہوتے ہیں. یعنی کہ اوور آل آپ لوگوں کا پیپر ہوتا ہے ہینڈ آؤٹ سے، آپ لوگوں نے لکھنا ہینڈ آؤٹ سے ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا جو ہے نا وہ گھما پھرا کے دے دیتے ہیں. پوائنٹس آپ لوگوں نے وہی لکھنے ہوتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نا تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگوں کو نا اس سارے پوائنٹ میں سے یہ چیز نکال کے لانی ہوتی ہے کہ میں نے اس سے ریلیٹڈ ہینڈ آؤٹ میں کیا پڑھا تھا، میں نے لیکچر میں کیا سنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کا اوور آل آج کا آپ لوگوں کا چیپٹر تھا. تو اس کو آپ لوگوں نے 1-2 دفعہ اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آگے شیئر کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کمنٹ کر دیں. کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.